اردو میں ہم لفظ یوز کرتے ہیں ماہر نفسیات۔ انگریزی میں ماہر نفسیات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں سائیکیٹرسٹ جو کہ میڈیسن کے ذریعے علاج کرتے ہیں، دوسرے ہوتے ہیں سائیکالوجسٹ جو کہ سائیکو تھراپی کے ذریعے علاج کرتے ہیں یا کاؤنسلنگ بعض دفعہ ضرورت کے مطابق وہ کرتے ہوتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ اگر ان کو نفسیاتی مسائل ہیں تو وہ کہاں جائیں، سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں یا سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں۔ تو آج میں کچھ نفسیاتی مسائل کے حوالے سے بات کروں گا کہ کہاں پہ سائیکو تھراپی بہت افیکٹو ہوتی ہے اور کہاں پہ لوگوں کو سائیکیٹرسٹ کا سہارا لینا چاہیے۔ السلام علیکم، میرا نام محمد زبیر خان ہے، میں ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ کام کرتا ہوں۔ جہاں تک نفسیاتی مسائل کا تعلق ہے تو اس کو ہم کئی کیٹیگریز میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک کو تو ہم کہہ سکتے ہیں مینٹل ڈس آرڈر، جیسے کسی کو مرگی ہے، ایپیلیپسی ہے، ADHD ہے، الزائمر ہے، ڈیمینشیا ہے، شیزوفرینیا ہے، بائی پولر ڈس آرڈر ہے۔ تو یہ کچھ ایسے ڈس آرڈر ہیں کہ جس میں کہ سائیکالوجسٹ کا جو رول ہوتا ہے وہ سیکنڈری رول ہوتا ہے، وہ اس کی سائیکو ایجوکیشن کر سکتا ہے، اس شخص کو بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں کہ وہ کیسے اپنی کیفیات کو مانیٹر کرے، مگر بنیادی طور پہ ان کا علاج جو ہے وہ سائیکیٹرسٹ کرتے ہیں یا بعض کیسز میں نیورو فزیشین کرتے ہیں اور میڈیسن کے ذریعے اس کا علاج ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی کافی ایسی ٹیکنیکس ہیں جو کہ سائیکیٹرسٹ یا نیورو فزیشین کے ڈومین میں ہوتی ہے، وہ اس کے ذریعے اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ ان کیسز میں سائیکالوجسٹ صرف سائیکو ایجوکیشن کر سکتا ہے یا تھوڑی بہت کاؤنسلنگ کر سکتا ہے۔ مگر جہاں تک مینٹل سٹریس سے ریلیٹڈ کچھ نفسیاتی مسائل ہیں، جیسے کہ ڈپریشن ہو گیا، انگزائٹی ہو گیا، OCD ہو گیا، پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہو گیا، اور بہت سی وجوہات کی وجہ سے لوگوں کے ذہن پہ بوجھ رہ سکتا ہے، ان کی جو لائف ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتی ہے، تو کیا وہاں پہ میڈیکل انٹرونشن کی ضرورت ہے یا سائیکالوجسٹ میں بہتر رول ادا کر سکتے ہیں؟ تو یہاں پہ میں پہلے بھی 2-3 ویڈیوز میں یہ بات کر چکا ہوں کہ جب سیویئر کیسز ہوتے ہیں تو وہاں پہ پھر میڈیسن کی ضرورت ہوتی ہے اور میڈیسن کے ساتھ پھر سائیکو تھراپی چلتی ہے۔ مگر بہت سی اسٹڈیز جو کہ ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مائلڈ ٹو ماڈریٹ، یعنی یہ مسائل اگر کم یا درمیانی درجے کے ہوتے ہیں تو پھر اس میں سائیکالوجسٹ بہتر رول ادا کر سکتے ہیں، بعض دفعہ میڈیسن بالکل ان کا کوئی رول نہیں ہوتا اس میں۔ مگر میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ اگر سیویئر کیس ہے تو وہاں پہ پھر میڈیسن کی ضرورت ہوتی ہے، اور میڈیسن جب وہ استعمال کر لیتا ہے پھر بھی وہاں پہ سائیکالوجسٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ سیویئر کیسز میں بہترین ریزلٹ میڈیسن پلس سائیکو تھراپی کے ملتے ہیں۔ اور پھر فردر یہ ہوتا ہے کہ جب سائیکو تھراپی کوئی شخص شروع کر جاتا ہے تو اس کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سائیکو تھراپی کے ذریعے وہ بہت سی ایسی ٹیکنیکس لرن کر لیتا ہے، اس کو اتنی سمجھ بوجھ آ جاتی ہے اپنی کیفیات کی، اس کو کنٹرول کرنے کی، کہ اس کو پھر میڈیسن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور ویسے تو ورلڈ وائڈ اب لوگ سمجھتے ہیں اس چیز کو بہت زیادہ، بلکہ میں پچھلے دنوں ایک بہت بڑے اسکالر کا انٹرویو سن رہا تھا، اس نے کہا کہ میں خود ڈسپائٹ کہ بہت بڑا اسکالر ہے کہ میں خود بھی ریگولر بیسس پہ سائیکو تھراپی کرتا ہوں۔ تو سائیکو تھراپی نہ صرف اس لیے کہ آپ کو کوئی نفسیاتی مسائل ہیں، بلکہ بہت دفعہ ہم زندگی میں بہت سے ایسے حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ ہم سٹک ہو جاتے ہیں، ہم دائروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، جمود کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور سائیکو تھراپی کا سبجیکٹ تو کافی بڑا ہے، اس میں ایجوکیشن سائیکالوجی ہوتی ہے، کیریئر کے حوالے سے آپ کی کاؤنسلنگ ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ فیملی کنفلکٹس آتے ہیں، میاں بیوی کی کمپیٹیبلٹی ایشوز آ سکتے ہیں۔ تو میں اس بات کو یوں کنکلوڈ کروں گا کہ اگر آپ کو کوئی ایسے نفسیاتی مسائل ہیں کہ جو کہ خود جا کے آپ ڈسکس کر سکتے ہیں ماہر نفسیات کے ساتھ، تو آپ کے لیے سائیکو تھراپی بہترین آپشن ہے۔ آپ دوائیوں کے برے اثرات سے بچ جاتے ہیں اور آپ کو لائف لانگ ایسے طریقے مل جاتے ہیں کہ جب بھی آپ سملر قسم کے نفسیاتی مسائل کا شکار ہوں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو حل کیسے کرنا ہے۔